وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ آقا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں آقا میں اپنے فرائض جب ادا کر لیتا ہوں تو جتنے اوقات میرے پاس باقی بچتے ہیں میں ان میں کچھ ورد کچھ وظائف پڑھتا ہوں اور اس میں آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر درود پاک بھی پڑھتا ہوں. آپ مجھے ارشاد فرمائیے کہ میں آپ کی ذات پر کتنا ٹائم درود پڑھا کروں. یہ آصف بھائی ناصر بھائی کے لیے خاص طور پر بات ہے اور سب کے لیے بالعموم ہے. سب کے لیے عمل کے لیے جو بھی بات کہی جاتی ہے عمل تو سب کے لیے ہوتا ہے. یہ فی الوقت چونکہ ڈارس اور حوصلہ افزائی کا اور تسلی اور غم کو بانٹنے کا موقع ہے تو اس حوالے سے یہ بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جو کتنا ٹائم مجھے آپ کی ذات پر درود پڑھنا چاہیے. آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تو جتنا چاہے پڑھ. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر میں اپنے اوقات میں سے جو میرے فرائض ادا کرنے کے بعد اوقات بچتے ہیں میں ان میں اوراد و وظائف پڑھتا ہوں. ان میں سے جو وقت ہے وہ چوتھا حصہ آپ کی ذات پر درود پڑھنے پر وقف کرتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابی بہتر ہے اچھا ہے اتنا بھی کافی ہے لیکن اگر تو زیادہ کرے تو اور بھی بہتر ہے. تو زیادہ کرے تو اور بھی بہتر ہے. حضرت ابی ابن کعب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج کے بعد میں آدھا وقت آپ کی ذات پر درود پڑھا کروں گا اور آدھا وقت باقی اور آدھا وظائف پڑھا کروں گا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابی یہ بھی اچھا ہے بہتر ہے بہت اچھا ہے لیکن اگر تو وقت کو بڑھا لے گا تو اور بھی اچھا ہے. وقت کو زیادہ کر لے گا تو اور بھی اچھا ہے. ٹائم بڑھا لے گا تو اور بھی اچھا ہے. حضرت ابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وقت کے 3 حصے آپ کی ذات پر درود پڑھا کروں گا. ایک حصہ اللہ اور اللہ کے باقی اسماء کا اور باقی اوراد و وظائف میں اپنا وقت خرچ کیا کروں گا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابی یہ بھی اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے لیکن اگر تو اپنا ٹائم بڑھا لے تو اور بھی زیادہ اچھا ہے. ابی سمجھ جاتے ہیں کہ میرے اوراد و وظائف جتنے بھی ہو جتنے بھی میں وقف کر لوں جتنا ٹائم بھی اپنے نبی کی ذات پر درود پڑھوں اگر ہر وقت ہر دم ہر لحظہ درود پڑھتا رہوں تو یہی میرے نبی یہی میرے نبی کو پسند ہے. تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج کے بعد فرائض کو ادا کرنے کے بعد جتنا بھی وقت بچے گا یا رسول اللہ میں سارے کا سارا آپ کی ذات پر درود پڑھا کروں گا.
اب سنے جو تسلی والی بات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ابئی یہ بات ٹھیک کہی، اب جب تو ہر وقت ہر دم ہر لحظہ اپنے وظائف کو چھوڑ چھاڑ کر میری ذات پر درود پڑھے گا تو پھر سن، اذن یکفا ہمک و یکفر لک ذنبک، حضور فرماتے ہیں جب ہر وقت میری ذات پر تو درود پڑھا کرے گا تیری زندگی میں کوئی غم بھی نہیں رہے گا، تیرے جسم پر کوئی گناہ بھی نہیں رہے گا، تیری زندگی میں کوئی غم نہیں رہے گا، غم بھی ختم اور تمہارے لیے تمہاری زندگی کے گناہ بھی ختم۔ یہ تسلی ہے کہ ہم حضور کی ذات پر اگر درود پڑھے تو ہمارے دلوں سے غم ختم ہو جاتے ہیں، درد ختم ہو جاتے ہیں، مصائب ختم ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم درود پڑھنا شروع کر دیں تو یہ واحد حل ہے جو ہماری ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بلا کو دور کر کے ہمارے دل کو سکون اور اطمینان حاصل کرواتا ہے۔ تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے نا۔ آپ نے بڑے سلو آواز میں درود پڑھا، اب جس کو پریشانی ہے اپنی اپنی پریشانی کو ذہن میں رکھ درود پڑھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، تیری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اب ذرا محبت کے ساتھ درود پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک تو احباب آگے تشریف لے ہیں، آگے جگہ پڑی ہے، پیچھے جگہ فل ہو گئی ہے، تو جو احباب اور آ رہے ہیں ان کے لیے جگہ کی قلت محسوس ہو رہی ہے، آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، تشریف لیں آگے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، پیچھے جگہ بن جائے گی، جتنے احباب تشریف لائیں گے وہ ذرا شرکت فرما لیں گے، آسانی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ان کو جگہ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اوپر راضی ہو جائے۔ آپ میں سب محفل کل شریف میں حاضر ہیں۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں اس محفل کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اور ان مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہاں سارے کے سارے جمع ہو کر، جیسے آج ناصر بھائی آصف بھائی کی والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو ان کے غم میں شریک ہو رہے ہیں، ان کی دل کو تسلی دینے کے لیے، ان کے غم کو بانٹنے کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ایک مقصد یہ بھی ہے، ایک مقصد اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھیں، کچھ قرآن پڑھیں، کچھ ذکر اذکار کریں، کچھ کلمہ طیبہ پڑھیں، کچھ سبحان اللہ ماشاء اللہ کے الفاظ کہیں، کوئی نعت کے جملے نعت خوان کے ساتھ مل کر پڑھیں، تو یہ ساری چیزوں کا ثواب اکٹھا کر کے ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طفیل حضور کے وسیلہ سے اس میت کی روح کو ایصال کرتے ہیں، جس کی محفل کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس پڑھے ہوئے کلام اور اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اس میت کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھا بولنے والا اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان بیان کرنے والا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور وہ اچھی بات کہے، ہمارے کانوں تک پہنچے، تو ہم پر لازم یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو سنیں، یاد رکھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس دنیا سے رخصت ہونے والے جو میت ہے وہ ایک عورت کی ہے، اور وہ عورت بوڑھیا ہے، جو اس وقت اس دنیا سے جاتے ہوئے ایک ماں کا رتبہ لے کر گئی ہے۔ دنیا سے جانے سے پہلے مجھے تو نہیں معلوم کتنا عرصہ، لیکن کافی عرصہ سنا ہے کہ وہ چارپائی پر بیماری کی عالم میں چارپائی پر صاحب فراش رہی ہیں۔ جو آدمی اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، اس انسان سے نیکی اور بدی دونوں قسم کی معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے بدی کی قوت زیادہ ہو جاتی ہے اور وہ گناہ زیادہ کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس انسان کو اپنی بارگاہ میں قرب دینا چاہتے ہیں،
اپنی بارگاہ میں مقام دینا چاہتے ہیں، اپنی بارگاہ میں مرتبہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ گناہوں کی بدولت دور سے دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ جل شانہ اس انسان کی دنیا کی گناہوں والی طاقت چھین کر اس پر بیماری مسلط کر کے اس کو چارپائی پر لٹا کر پھر اس بیماری کے صدقے اس کو گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب بیمار آدمی اپنی زبان سے یہ ہائے ہوئی کے الفاظ نکالتا ہے، وہ بیماری کے عالم میں نکلنے والی آوازیں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں تسبیحات کا مقام رکھتی ہے۔ جب وہ چیخ و پکار کرتا ہے تو وہ تحلیل کا مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ جب وہ انسان سانس لیتا ہے تو اس کی ہر سانس اللہ کی بارگاہ میں صدقے کا مقام رکھتی ہے۔ جب وہ بیمار انسان نیند کرتا ہے تو اس کی نیند کو اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ جہاد کا مقام عطا فرماتے ہیں، عبادت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو جب انسان بیماری کے عالم میں گناہوں سے نکل کر اس عالم میں پہنچتا ہے تو اس کے اندر سے نیکی کی طاقت بھی ختم، گناہوں کی طاقت بھی ختم۔ اب وہ نہ نیکی کر پا رہا ہے نہ گناہ کر پا رہا ہے، لیکن ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال کو روک دیا جاتا ہے، گناہ کر نہیں سکتا، نیکی اس سے ہوتی نہیں، لیکن اس بیماری کے عالم میں جو تسبیحات، جو صدقات، جو عبادات بن رہی ہیں، اس سے اس کے گناہوں کو مٹایا جا رہا ہے، درجات کو بلند کیا جا رہا ہے۔ پھر جب وہ انسان اپنے اس مدت کو پورا کر لیتا ہے جس مقام پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، جس مرتبے پر اللہ اس کو فائز کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، جب وہ انسان اپنی اس بیماری کی بدولت اس مقام اور مرتبے تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دو مہربانیوں میں سے ایک مہربانی فرما دیتا ہے۔ اس میں سے پہلی مہربانی یہ کہ یا تو اس کو صحت اور سلامتی عطا فرما دیتا ہے، دوسری یہ کہ پھر اس کو دنیا سے ہی اٹھا لیتا ہے۔ گویا کہ وہ انسان گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ ہم انسان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 سال جو منجی پر رہا، چارپائی پر رہا، یہ گناہوں کی پاداش میں رہا، ہو سکتا ہے یہی ہو، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام دینا چاہ رہا تھا جس پر وہ دیکھنا چاہتا تھا، اور جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے اٹھا کر اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے، وہ پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں مقربین میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آصف بھائی، ناصر بھائی، آپ نے ذہن میں یہ بات نہیں رکھنی کہ ہماری والدہ محترمہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ در حقیقت آپ کی والدہ کے لیے رحمت تھی۔ وہ بیماری وہ اللہ کی طرف سے کرم تھا، وہ رحمت تھی اللہ کی کہ جس سے آپ کے والدہ محترمہ کے بشری خطاؤں کو معاف کیا گیا، گناہوں کو معاف کیا گیا، اور ان کے درجات کو بلند کر کے جب وہ مقام و مرتبہ کے قائم مقام پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ تو اب وہ بخشی ہوئی ہے، اب وہ مغفرت والی ہے، اب وہ مغفورہ ہیں، اب وہ اس دنیا سے رحمت لے کر گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیماری کو ہمارے لیے رحمت بنایا ہے، اس سے ہمیں ہمارے جسم کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بھی صاف کر دیتا ہے، اور جب دوبارہ صحت عطا فرماتا ہے تو ایسے کر دیتا ہے جیسے یہ آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا، تو اس کو گوشت بھی نیا ملتا ہے، اس کو خون بھی نیا ملتا ہے، اور اس کو اعمال کرنے کی طاقت بھی نہیں ملتی ہے۔ تو اس لیے بیمار انسان کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے، انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ محترمہ کی وہ رحمت بھری زندگی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے واقعتاً ہی درجات کو بلند و بالا فرمائے۔ ماں کیا چیز ہے؟ جو انسان ماں کی عزت سے، قدر سے، حقیقت سے واقف ہے نا،
یہ میں جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ماں کو ماں سمجھتے ہی نہیں ہیں، جو ماں کو اپنی ملازمہ سمجھتے ہیں، جو ماں کو اپنی نوکرانی سمجھتے ہیں، جو ماں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، جو ماں کی عزت اور قدر کرنا نہیں جانتے نا، ان کو نہیں معلوم۔ جو جانتے ہیں ماں کیا ہے، جو جانتے ہیں ماں کو اللہ نے مقام کیا دیا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ماں کی عزت اور قدر کیا ہے، وہ انسان جب عزت و قدر کو سمجھ کر اپنی زبان سے لفظ ماں بولتا ہے نا، تو اس کے دل کے اندر جو سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہی بتا سکتا۔ اس انسان کو پتہ نہیں چلے گا کہ جو انسان ماں کے ساتھ پیار نہیں کرتا، ماں کی عزت نہیں کرتا، ماں کی قدر نہیں کرتا، ماں کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، وہ انسان ماں ماں کہتا بھی رہے تو اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں نے جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہی شاید میں بامشکل آپ تک پیش کر سکوں، ٹائم چونکہ بہت کم رہ گیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ تم سے مراد آپ، میں، ہم سب جتنے بھی اس وقت انسان موجود ہیں، جو مخلوق ہیں، جو انسان ہیں، سارے کے سارے اللہ جل شانہ سب سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ تعبدوا، کہ تم جبین نیاز نہیں جھکاؤ گے، تم عبادت نہیں کرو گے، تم سجدہ ریزی نہیں کرو گے، تم رکوع و سجود نہیں کرو گے، تم پوجا نہیں کرو گے، تم عبادت اور ریاضت نہیں کرو گے۔ مولا پھر کس کی کرنی ہے؟ فرمایا اِلَّا إِيَّاهُ، اگر عبادت کرنی ہے، اگر ریاضت کرنی ہے، اگر سجود و رکوع کرنا ہے، اگر جبین نیاز کو جھکانا ہے، تو کائنات کے اندر ایک ہی ہستی ہے جس کے سامنے تم نے سر کو جھکانا ہے، اور وہ تمہارا رب ہے، اور وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا اللہ ہے، وہ تمہارا خدا ہے، وہ تمہارا معبود ہے، وہ تمہارا الہ ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا رب، تمہیں پالنے والا اللہ ہے جس کے سامنے تم نے صرف عبادت کرنی ہے۔ اس بات کو آگے لے کر چلوں تو بہت سارا ٹائم آگے چلا جائے گا، میں اگلی بات لے کر چلتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جب اپنی عبادت کا حکم دے دیا، فرما دیا، اس کا فیصلہ سنا دیا، ساتھ ہی معاً بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگوں عبادت میری کرنی ہے، پوجا میری کرنی ہے، رکوع و سجود میرے کرنے ہیں، جبین نیاز کو میرے سامنے جھکانا ہے، اس سر نیاز کو میری بارگاہ میں جھکانا ہے، عبادت میری کرنی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی سن لو میری عبادت کا ہی ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انداز بھی بتایا اور آداب بھی ذکر فرمائے، اور اس آیت کے آگے دوسری آیت میں دعا کا ذکر بھی فرمایا۔ میں وہ دو دعائیں آپ تک صرف عرض کروں گا۔ ایک اور جگہ پر بھی اللہ نے والدین کے لیے دعا کا حکم دیا ہے، وہاں پر اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو، بہتر آداب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ، ان کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اس جملے کے تحت آج کل جو معاشرتی روش ہے اس میں یہ ہے کہ بوڑھا بوڑھی جہاں ہیں وہیں رہے، جو ہم جانتے ہیں اب یہ نہیں جانتے، یہ معاشرتی روش ہے اس وقت۔ بوڑھا بوڑھی جہاں کے ہیں وہیں رہے، ہم جو جانتے ہیں، جو علم ہمیں مل گیا ہے، جو بولنا چلنا سیکھنا پڑھنا لکھنا ہم جانتے ہیں، یہ بوڑھا بوڑھی نہیں جانتے۔ انتہائی حیرت ہے اس نوجوان پر یا اس کسی بھی انسان پر جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ جو ہم جانتے ہیں وہ ماں باپ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، سائنسی دور چل رہا ہے،
جدید معاشی دور چل رہا ہے، جدید آلات آ چکے ہیں، وہ بوڑھا بوڑھی ان باتوں کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن بتانا جب تو نہیں جانتا تھا تو اس وقت بھی وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ جب تو بولنے کے قابل نہ تھا، جب تیری زبان گنگ ہی نہ تھی، گونگیوں سے بھی آگے کا درجہ رکھتی تھی، اس میں آ کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی، جب تو ماں باپ کا نام تک نہیں جانتا تھا، ماں کہنا نہیں جانتا تھا، باپ کو باپ کہنا نہیں جانتا تھا، جہاں تک کہ تو اپنی ہستی کا نام و وجود و نشان تک نہیں جانتا تھا، اپنے بارے میں تو بول نہیں سکتا تھا، تو اپنے کھانے پینے کا انتظام اپنی زبان سے نہیں کر سکتا تھا، تو اپنی پہچان بھی نہیں کرا سکتا تھا اپنی زبان سے، تیری زبان کے اندر بولنے کی ہمت اور طاقت نہیں تھی۔ اس وقت تیری ماں تیرے سے باتیں کیا کرتی تھی، اس وقت تیرا باپ تیرے سے باتیں کیا کرتا تھا، تیرے دل کو للچایا کرتا تھا، تیری کو سن کر معزوز ہوا کرتا تھا، تجھے کہا کرتا تھا دیکھو تمہارا ابا جی آ کے بیٹھے ہیں، ماں کہتی تھی تمہاری امی بیٹھی ہے، ارے تو جب بولنے کے قابل نہ تھا اس وقت وہ بول بول کر تیرے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کیا کرتے تھے، آج تو بولنے کے قابل ہو گیا اور تو کہتا ہے وہ جانتے کچھ نہیں۔ آج تیرے اندر کچھ سمجھ آ گئی ہے، کچھ شعور آ گیا، کچھ تو نے دو چار کتابوں کے علوم کے کچھ لفظ پڑھ لیے، آج تو کہتا ہے یہ بوڑھا بوڑھی کچھ نہیں جانتے۔ تف ہے تیری سوچ پر اور حیرت ہے تمہاری سوچ پر۔ دیکھ اللہ کا قرآن اس سے آگے کیا کہتا ہے، اللہ کا قرآن اس سے آگے یہ کہتا ہے وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تم زندہ ہو، تم زندہ ہو، نوجوان ہو، تمہارے اعضاء سلامت ہے، تمہارا وجود سلامت ہے، تم کمانے کے قابل ہو، تم اچھے معاملات کرنے کے قابل ہو، تمہاری زندگی میں تمہارا باپ تمہاری ماں یا دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اب اسلوب دیکھ، تیرے رب کا فرمان تجھے کیا سکھا رہا ہے، وہ تیرا رب کا فرمان تجھے بتاتا ہے، وہ کہتا ہے وہ ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور وہ بوڑھے ہو جائیں، اب وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے، یا اب وہ کھانے پینے کی صلاحیت کھو بیٹھے، یا اب وہ چارپائی کا حصہ بن جائیں، یا اب وہ تمہارے مرہون منت ہو جائیں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ یہ اصول بڑا کمال کا اللہ نے بیان کر دیا، فرمایا ان کو جھڑکنا نہیں۔ ہمارے ہاں یہ روش ہے، جب بیٹا تھوڑا سا جوان ہو جاتا ہے نا تو باپ بیٹے سے بات کرنے سے ڈرتا ہے۔ میری بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے نا تو بوڑھا باپ اس جوان بیٹے سے بات کرنے سے ڈرتا ہے، کتراتا ہے۔ جس بیٹے سے باپ بات کرنے سے ڈرے وہ بیٹا کبھی بھی فرما بردار نہیں ہوگا، وہ اطاعت گزار نہیں ہوگا، وہ اچھا نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو بیٹا ہے، وہ باپ ہے۔ اگر باپ باپ ہو کر بیٹے سے ڈر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے تیری زبان تیز ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو باپ کا فرما بردار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو باپ کے سامنے زبان درازی کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو اپنے باپ پر رعب رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تو اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا۔ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اے نوجوان، جب تیری زندگی میں تیرا باپ تیری ماں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے ان کو جھڑکنا نہیں، جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، تمہیں کوئی بات کہہ دے نہ پسند ہو، تمہیں اچھی نہ لگے، آگے سے اف بھی زبان سے نہیں نکالنا۔ جھڑکنا تو بہت دور کی بات ہے، آگے سے کلام کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آگے سے زبان درازی کرنا تو بہت آگے کا معاملہ ہے۔ باپ ماں کے سامنے اف بھی نہیں کرنی، یہ اصول ہے۔ جب اولاد جوان اس روش پر آئے تو پھر بوڑھا باپ بیٹے سے بات کرتے ہوئے ڈرے گا نہیں،
اس کو پتا ہوگا میرا بیٹا فرما بردار ہے، اس کو پتا ہوگا میرا بیٹا عزت کرنے والا ہے، اس کو پتا ہوگا میرا بیٹا میری تکریم کرنے والا ہے، وہ جانتا ہوگا میری حقیقت سے یہ میرا بیٹا واقف ہے، میرے مرتبے سے واقف ہے، میں اس سے جو بھی کہوں مجھے آگے اپنی بے عزتی کا ڈر نہیں ہے، مجھے آگے سے اس کے بولنے کا ڈر نہیں ہے، وہ بلا جھجک اس سے بات کرے گا اس حالت میں کہ جب تو اپنی زبان کو سنبھال کر، جب تو اپنی زبان کو اطاعت و فرما برداری میں رکھ کر اپنے باپ کی عزت کرتا ہوا نظر آئے گا، اور اف تک کا جملہ بھی اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا ہوا نظر آئے گا نا، اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر راضی ہوگا۔ اور ساتھ میں آگے اسلوب بھی بتایا، مولا ہم اپنے ماں باپ کو جھڑک نہیں سکتے، اف تک نہیں کر سکتے، تو پھر بلانے کا طریقہ کیا ہے، ان سے کلام کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے ساتھ کلام کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، کون سی آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے؟ تو اللہ نے 2 لفظوں کے اندر بات پوری سمیٹ کر ہمیں بتا دی اور فرمایا کہا کرو قولا کریما وقل لہما قولا کریما۔ تمہاری زبان جب بھی کھلے جی ابا جی کے طور پر کھلنی چاہیے، جی اماں جی کے طور پر کھلنی چاہیے، جی ماں جی جو حکم، جو بابا جی جو آپ کا حکم، اے اماں جی جو آپ کہے، ماں جی جو آپ کی تمنا ہو، ابا جی جو آپ کہیں، جو آپ کی مرضی ہو۔ جب تمہاری زبان سے اتنے نرم والے، اتنی نرمی والے الفاظ نکلیں گے نا، تو اللہ کی مرضی کے مطابق تم بولنا چاہو گے، تو آگے ساتھ ہی اللہ نے اگلا جملے میں بھی یہ ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اللہ فرماتا ہے ہر دم ہر لحظہ اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی و انکساری کی تصویر بنے رہو، ہر دم ان کے سامنے رحمت کے بازو پھیلائے رہو، ہر دم ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے رہو، ہر دم ہر لحظہ ان کا ادب اور احترام کرتے رہو، اور اپنی زبان سے ایک دعا پڑھتے رہا کرو، ایک دعا اپنی زبان سے پڑھتے رہا کرو۔ مولا کون سی؟ فرمایا یہ دعا کہا کرو قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سنتے آپ اکثر ہوں گے، آج تھوڑی سی اس کی تعریف بھی سن لیں۔ اس دعا میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ تم عاجزی انکساری بھی کرو، ان کے ساتھ محبت اور اطاعت کا رشتہ اور تعلق بھی قائم کرو، ساتھ میں یہ دعا بھی مانگی کرو۔ مولا کون سی؟ فرمایا یہ کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ جب ہم بچپن میں تھے نا، جب ہم بچپن میں تھے، جب ہم صغیر پن میں تھے، جب ہم بے سمجھ تھے، جب ہم بے شعورے تھے، جب ہم بے عقلے تھے، جب ہمیں اپنی ذات کا پتہ نہ تھا، جب ہمیں کھانے پینے کا پتہ نہ تھا، جب ہمیں سونے جاگنے کا پتہ نہ تھا، جب ہمیں سردی گرمی کا احساس نہ تھا، جب ہم اچھے برے کی تمیز نہیں کر سکتے تھے، جس عالم میں ہم اپنے وجود کے خود سے مالک نہ تھے، ہم اپنی خود سے نگہداشت نہیں کر سکتے تھے، اس وقت بھی ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھ کر اپنی بھوک کو بھی کاٹا، اپنے احرام کو بھی قربان کیا، اپنی تکالیف کو بھی برداشت کیا، اپنے مصائب کو بھی برداشت کیا، معاملات زندگی بھی چلاتی رہی، خانہ داری بھی چلاتی رہی، گھر کے معاملات بھی چلاتی رہی، ماں پیٹ میں اٹھا کر 9 ماہ تک تجھے جھولے دیتی رہی، اپنا خون اپنے جسم کا نکال نکال کر تجھے پالتی پوستی رہی، تجھے بناتی رہی، تیری تبلیغ کرتی رہی، تیری پرورش کرتی رہی۔ دنیا میں آیا تو اپنا آرام سکون چین سارا تیرے آرام کے لیے اس نے قربان کیا، تیری نگہداشت کرتی رہی، تیرے کھانے پینے کا آرام کا سکون کا اہتمام کرتی رہی۔ یہ سارے معاملات اس دور میں ہوئے جب تو کچھ نہیں جانتا تھا، جب تجھے کچھ معلوم نہیں تھا، جب تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس عالم میں تیری ماں نے تیرے اوپر احسان کیا، یہ دعا مانگا کرو مولا جب میں کچھ کرنے کے قابل نہ تھا، اس عالم میں میری ماں نے جب میرے اوپر رحم کیا، ایسے ہی آج تو میرے ماں باپ پر رحم کرتا ہوا نظر آ مولا، ایسے ہی ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، اسی طرح ان کے اوپر کرم نوازی فرما، اسی طرح ان کے اوپر رحمت کا نزول فرما۔ ارے نادان انسان
وہ دنیا کے اندر جتنا بھی مقام و مرتبہ حاصل کر جائے، جتنا بھی، کبھی ماں کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو دنیا کا بادشاہ ہی کیوں نہ بن جائے، ساری کائنات کا بادشاہ کیوں نہ بن جائے، ماں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی تو نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ماں کیا ہے؟ انسان کے لیے جنت ہے، لیکن اس انسان کے لیے جو ماں کو ماں سمجھتا ہے۔ اور ایک بات یہ ذہنوں میں رکھا کریں عموماً کہ صرف ماں ہی محبت کی حقدار نہیں۔ یہ ٹھیک ہے ماں کو درجہ تھوڑا سا بلند دیا گیا کہ 9 ماہ وہ پیٹ میں اپنے بیٹے کو رکھتی ہے، لیکن باپ کا درجہ بھی کم نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، جس ماں کو جنت کہا گیا اسی جنت کا دروازہ اللہ کے نبی نے باپ کو کہا ہے۔ یہ مسجد کا دروازہ ہے، جو اندر آیا ہے دروازے سے گزر کر آیا ہے۔ جس نے جنت میں جانا ہے دروازے سے گزر کر جائے گا، تو جو باپ کو راضی نہیں رکھے گا جنت میں جائے گا کہاں سے؟ اس کو جنت ملے گی کہاں سے؟ کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا اللہ میرے اوپر راضی ہے؟ مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ میرے اعمال سے، میرے معاملات سے، یا کون سی علامت مجھے ملے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا باپ تم پر راضی ہو جائے نا، سمجھ لینا تمہارا رب تم پر راضی ہو گیا۔ یہ علامت ہے تمہیں یہ جاننے کے لیے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر راضی ہے یا نہیں۔ دیکھو تمہارا باپ تم پر راضی ہے یا نہیں۔ اگر باپ ناراض ہے تو پھر سمجھ لو اللہ بھی ناراض ہے، باپ راضی ہے تو سمجھ لو اللہ بھی راضی ہے۔ ایک آخری بات یہاں پر عرض کر کے اس بات کی اہمیت آپ کے سامنے رکھ کر یاد چاہوں گا۔ ایک صحابی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا، فلاں معاملہ حل ہو گیا، تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا اور جنت کی ایک حور کی پیشانی پر بوسہ دوں گا۔ کس کو بوسہ دوں گا؟ جنت کی چوکھٹ، جنت کی چوکھٹ اور جنت کی حور کی پیشانی پر بوسہ دوں گا۔ اس کا معاملہ حل ہو گیا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نظر مانی تھی، میرا معاملہ حل ہو گیا ہے، اب میں دنیا میں ہوں، جنت کہاں، میں کیسے اس چوکھٹ کو چوموں، میری یہ منت کیسے پوری ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جا ماں کے قدموں کو چوم لے، جنت کی چوکھٹ کو بوسہ ہو جائے گا۔ ماں کے قدموں کو بوسہ دے لے، تیرے ماں کے قدموں کے بوسے جنت کی چوکھٹ کے بوسے کے برابر ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ جنت کی حور کی پیشانی، کہا جاؤ باپ کی پیشانی کو بوسہ دے لینا، جنت کی حور کی پیشانی کی منت پوری ہو جائے گی۔ باپ کی پیشانی کو بوسہ دینا۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے والدین تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب کیسے کروں؟ فرمایا جاؤ ماں باپ کی قبروں پر ماں کے قدموں کی طرف بوسہ دینا، باپ کے سر کی طرف بوسہ دینا، جنت کی چوکھٹ کو بھی بوسہ ہو جائے گا، جنت کی حور کی پیشانی کو بھی بوسہ ہو جائے گا، جنت کی حور کی پیشانی کو بھی بوسہ ہو جائے گا۔ تو قبر پر حاضر ہونا بھی ایک انسان کے لیے بہت زیادہ فائدے سے خالی نہیں، اجر و ثواب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہ، جو اپنے والدین کے قبر کی زیارت کرے یوم الجمعۃ، جمعے والے دن، جمعے والے دن، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں غفر لہ وکتب برا، اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کو نیک بھی بنا دیا جاتا ہے، اس کی بخشش بھی ہو جاتی ہے، وہ نیک بھی ہو جاتا ہے۔ کسی انسان نے اپنی ماں سے یہ سوال کیا تھا، ماں جی آپ جب زندہ تھی، زندہ ہوتی ہیں تو اپنے بچے کے لیے ہر دم ہر لحظہ دعاؤں کا ایک طوفان جاری رہتا ہے، ایک سلسلہ جاری رہتا ہے، یہاں سے وہاں اٹھو تو ماں کے زبان سے نکلتا ہے بسم اللہ، گھر سے باہر قدم رکھو تو ماں کے زبان سے نکلتا ہے اللہ تیری خیر کرے، کسی کام کے سلسلے میں نکلو تو اللہ وہ دعا دیتی ہے اللہ تیری مدد فرمائے، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، یعنی ہر دم ہر لحظہ
دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، ماں سے سوال کرتا ہے، ماں زندہ ہو تو دعاؤں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جب دنیا سے چلی جائیں تو پھر یہ دعاؤں کا سلسلہ کیا بند ہو جاتا ہے؟ تو ماں نے بڑا پیارا جواب دیا، وہ کہنے لگی بیٹا دریا خشک بھی ہو جائے نا تو ریت کے اندر سے نمی نہیں جایا کرتی، دریا خشک بھی ہو جائے تو ریت کے اندر سے نمی نہیں جایا کرتی۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے ماں باپ کی صحیح طور پر قدر و منزلت کو پہچاننے، ان کی عزت و قدر کرنے اور ان کے احترام کر کے اللہ کو راضی کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناصر بھائی، یاسر بھائی کی والدہ محترمہ کی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت